مکہ میں ایک شخص فقیری اور تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تو اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی پریشانی کا تذکرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول میں حاضر ہوا، لیکن طلب حاجت سے قبل ہی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا: جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی امداد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ عرض کر سکا اور واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ پہلے ہی جیسا فکر و فاقے کا ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے کے ساتھ وہ خدمت رسول میں پھر حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی امداد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر گھر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی کی حالت دیکھ کر وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ لیے ہوئے خدمت رسول مقبول میں پہنچ گیا۔ اس بار پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرایا۔ اس بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جملہ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا اور اپنے دل میں یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر سوال ہی کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوا اس قوت بازو سے کام لوں گا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز بنا دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ فوراً اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا ادھار مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر لی اور اسے لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ اس طرح اسے اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا۔ چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آمدنی سے ایک کلہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانور اور دیگر گھریلو سامان بھی خرید لیے، لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک مالدار تاجر بن گیا اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے کہا: میں نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اگر کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے یقیناً بے نیاز بنا دے گا۔